السلام علیکم دوستوں اپنی ریسرچ کے دوران میں نے قرآن پاک کی ایسی بہت سی آیات کو پڑھا جو آیات ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے اور اسپیس کو ایکسپلور کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ نہ صرف اسپیس بلکہ اپنے اندر غور کرنے کا بھی کہہ رہی ہیں، اور دنیا میں موجود ایسے علاقے اور ایسی قومیں جن کا شاید آج وجود بھی باقی نہیں ہے، ان کی طرف بھی نظر دوڑانے کا کہہ رہی ہوں۔ مگر یہ بات میرے لیے حیرت سے خالی نہیں تھی، کیونکہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ تو آخر اس وقت کے لوگ اس طرح سے آسمان پر غور کر سکتے تھے جس طرح سے ہمارے پاس آج ٹیلیسکوپس اور نہ جانے کس کس طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے، جو کہ اس وقت بالکل بھی موجود نہیں تھی۔ مگر پھر میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ قرآن نہ صرف 1400 سال پہلے کے اس دور کے لیے بلکہ آنے والے ہر دور کے لیے اتارا گیا۔ پھر جب میں نے اس بات پر سوچنا شروع کیا تو بہت حیرت انگیز قسم کی باتیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ یہ تمام باتیں ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا تو پاسبل نہیں ہے، اس لیے میں انہیں ایک سیریز کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان بہت سی آیات میں ایک آیت میرے ذہن میں بیٹھ گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ کہ ان قریب میں آفاق میں اور خود تمہارے اندر ایسی نشانیاں ظاہر کر دوں گا کہ تم حق کو پہچان جاؤ گے۔ دوستو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہم اسپیس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہی ڈسکور کر پائے ہیں، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، جو کہ اتنا تھوڑا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ ہم ابھی تک شاید ہم اس اسپیس کا 3% یا شاید 0.3% بھی ایکسپلور کر پائے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمیں اصل میں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ یونیورس آخر کتنا وسیع ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ 7 آسمان تخلیق کیے، اور ان میں سب سے اوپر والے آسمان پر موجود ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جو اس جگہ پر ہے جو مخلوق کی حد بتائی جاتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی جگہ جہاں سے آگے مخلوق کا جانا پاسبل نہیں، یعنی کہ زمین سے آسمان تک جانے والی ہر چیز کی حد۔ سدرہ کہتے ہیں عربی میں ایک بیری کے درخت کو، اور منتہا کا مطلب انتہا سے ہے کہ ایسا بیری کا درخت جہاں پر تمام مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے اوپر جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس قدر بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑیں 6 آسمان پر، جبکہ اس کی شاخیں 7ویں آسمان کو بھی کراس کر جاتی ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ اصل میں اس کا سائز کیا ہوگا؟ آپ کو کیا وہ بات یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم اپنے اس یونیورس کے ایگزیکٹ سائز کو بھی نہیں ماپ سکے؟ ایک یونیورس کا مطلب پہلا آسمان، اور یہ درخت 6 آسمان سے شروع ہو کر 7ویں آسمان کو بھی کراس کر رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ بخوبی اندازہ تو کر سکتے ہیں، یا شاید نہیں کر سکتے، کہ یہ درخت کس قدر بڑا ہوگا۔ ایک حدیث کے مطابق اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے ہیں، اور اس پہ لگے ہوئے بیر یعنی پھل مٹکوں جیسے ہیں، اور عرب میں اگر آپ مٹکے دیکھیں تو وہ خاصے بڑے سائز کے ہوتے تھے۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہوں گے کہ حضرت جبریل، جنہیں ہم جبرائیل کہتے ہیں جبکہ اصل ورڈ جبریل ہے، یہ سدرۃ المنتہا دراصل حضرت جبریل کے رہنے کی جگہ بھی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ یاد کروانا چاہوں گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے زمین پر پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرنے سے پہلے ہی بچا لیا۔ اور اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ آگے چل کر اس بات سے متعلق ایک بہت ہی حیرت انگیز بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آپ کو معراج کا وہ واقعہ یاد ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ میری حد ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ آخر سدرۃ المنتہا میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے؟ اسی درخت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ انسان کی سوچ کے لیے
ایک ناقابل یقین حد تک بڑا درخت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ زمین سے اوپر جانے والی تمام چیزیں سدرۃ المنتہا پہ جا کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے آنے والی تمام چیزیں سدرۃ المنتہا تک آ کر رک جاتی ہیں اور پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ یہ درخت نہ صرف ایک درخت بلکہ زمین سے آنے والی اور اوپر سے آنے والی تمام چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہے؟ یوں کہیں کہ عرش الہی سے جو چیز بھی نازل ہوتی ہے وہ یہیں پر نازل ہوتی ہے، اور یہاں سے پھر فرشتوں کے ذریعے وہ زمین پر مخلوق خدا کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا، اور بس جو بھی ڈھانپے ہوئے تھا، یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو انسان کے شعور میں آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مطابق یہ سونے کے پتنگوں کی مانند کوئی چیز ہے۔ کچھ مفسرین کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا تو سدرۃ المنتہا کے ارد گرد سونے کے پروانے منڈلا رہے تھے، اور فرشتوں کی نورانیت اس پر جھلک رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس درخت پر گر رہی تھی۔ یعنی کہ یہاں پر ایک ایسے منظر کی بات ہو رہی ہے جسے انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیا یہ سب سن کر آپ کے دماغ میں ایک سوال آیا، یا پھر آپ کے دماغ میں کوئی اس طرح کی بات آئی کہ جس طرح سے یوں محسوس ہو رہا ہو کہ سدرۃ المنتہا کی شاخیں اور جڑیں یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح سے کوئی کمیونیکیشن سسٹم ہو، یا پھر 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان تک آنے کے کوئی راستے ہوں؟ اگر سدرۃ المنتہا کی جڑوں کی حد صرف 6ٹھے آسمان تک ہے تو پھر کیا آپ کے دماغ میں وہ حدیث نہیں آ رہی جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے 4 نہریں بہتی ہیں، جن میں سے 2 اس دنیا میں آتی ہیں، یعنی کہ نیل اور فرات۔ نیل اور فرات کے بارے میں ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے، مگر اگر سدرۃ المنتہا کی جڑ سے وہ 2 نہریں زمین تک پہنچ رہی ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر وہ نہریں آ کہاں سے رہی ہیں؟ کیا آپ کو یاد ہے ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم اپنے اس یونیورس کو ہی ٹھیک سے ایکسپلور نہیں کر پائے، مطلب ہم ابھی پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچے، یہاں تک کہ ہماری سب سے قریبی گلیکسی یعنی کہ اینڈرومیڈا گلیکسی، جو کہ ملکی وے سے سب سے قریبی گلیکسی ہے، جس کا ڈسٹینس ملکی وے گلیکسی سے 2.5 ملین ایئرز ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ لائٹ کی سپیڈ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں ہوتی ہے، یعنی کہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر، اور نہ جانے ٹریلینز کے تعداد میں ہمارے ہی اس یونیورس میں اور کتنی گلیکسیز موجود ہیں جن کا ہم ابھی تک سراغ ہی نہیں لگا پائے۔ تو پھر آخر سدرۃ المنتہا کی جڑ سے یہ 2 دریا زمین پر آ کہاں سے رہے ہیں؟ اور پھر یاد کیجیے وہ واقعہ جب حضرت جبریل حضرت ابراہیم کو بچانے کے لیے سدرۃ المنتہا سے 7 آسمانوں کو کراس کر کے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں زمین پر پہنچ گئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان تمام چیزوں کے لیے ٹریلینز آف لائٹ ایئرز کا فاصلہ بالکل سمٹ کر رہ گیا ہو۔ جی ہاں، میں یہاں پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ورم ہولز کے بارے میں، ٹیلی پورٹیشن کے بارے میں، جس پر آج ہماری سائنس بھی یقین رکھتی ہے، جسے آج ہم ورم ہول، ٹیلی پورٹیشن، بلیک ہول اور پورٹلز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں میں آپ کا دھیان ایک سورت کے نام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے المعارج، جس کا مطلب کئی جگہ پر سیڑھیاں ملتا ہے اور کئی جگہوں پر آسمان پر جانے کے راستے، یعنی کہ ایسے راستے جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے راستے، ایسے پاتھ ویز ہیں جنہیں ملائکہ یعنی فرشتے
اور روحیں استعمال کرتی ہیں، اور اگلا ورڈ بہت حیران کن ہے، اس لیے استعمال کرتی ہیں چڑھنے کے لیے، یعنی کہ اوپر کی طرف جانے کے لیے۔ یہاں پر ملائکہ کے ساتھ روحوں کا کیوں ذکر ہوا ہے؟ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں، اور کیا کبھی کوئی انسان بھی ان راستوں کے ذریعے اوپر گیا ہے؟ اور اگر گیا ہے تو وہ کون ہے اور کہاں تک گیا ہے؟ کیا ورم ہولز، پورٹلز، ٹیلی پورٹیشن، یہ تمام باتیں سچ ہیں؟ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔